تم نے کرنے ہیں اینڈ دیز آر دا ڈونٹس فار یو، یہ کام تم نے نہیں کرنے اور ان سے دور رہنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشے کے قریب بھی نہ بھٹکنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی مت جانا. تو ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج انشاءاللہ یہ بھی سمجھنا ہے جو بھی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے نا، جو بھی مطالبہ کرتا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ there is a product. اب جس مینوفیکچرر نے اس پروڈکٹ کا جو بھی کریٹر ہے، اب ظاہری بات ہے جب وہ مینوفیکچرر وہ پروڈکٹ بناتا ہے تو ساتھ میں ایک مینیول بھی دے دیتا ہے کہ this is how you have to use this product. اس مثال کے طور پہ if we talk about a mobile، مینوفیکچرر کہتا ہے کہ اس موبائل کو پانی میں ڈالو گے تو خراب ہو جائے گا، اس کو اونچائی سے نیچے پھینکو گے ٹوٹ جائے گا. بیکاز دا مینوفیکچرر نوز کہ پروڈکٹ کس طرح صحیح رہے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الا یعلم من خلق، کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی ہے جو جانے؟ جان ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے نا، this is the complete way of life، اس میں تمہارا اور میرا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمیں بتایا ہے جہاں کہ اس جگہ کی طرف مت جانا، اس جگہ کی طرف جاؤ گے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، تو اس کا نام ہی تقویٰ ہے. just to save yourself، اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہی اپنی زندگی گزارنا. then and only then، تب ہی ہمیں مسلمان بننے کا حق ہوگا، تب بھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جائیں گے. مسلم اس کو کہتے ہیں، you have to know that brothers. ہم بڑے آسانی سے آرام سے کہہ لیتے ہیں کہ we are Muslims. What do you mean when you say you are a Muslim? A Muslim is a person who surrenders his will to the will of Almighty Allah. وہ مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو تسلیم، سر تسلیم خم، we use that word. He surrenders. وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اے اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، جو آپ مجھے کہیں گے I'll do that accordingly. And you should know the fact کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ تقوی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں، تو سب سے پہلا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں تقوی کا کیا بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں، ہمیں ابھار رہے ہیں کہ اے لوگو جلدی مچاؤ، جلدی مچاؤ. کس کی طرف جانے کی جلدی مچاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو، ریپینٹ، توبہ کی طرف آؤ، اور اس جنت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ جس کا عرض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اور آگے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، انفارم کر دیا گیا ہے، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین. تو آج بات یہ بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، the people who have taqwa. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تقوی کا اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو، صرف یہی فائدہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. واللہ this is more than sufficient for us. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو الحمدللہ is fine، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، at times we become greedy کہ ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا. اگر ہم تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، اگر ہم رک جاتے ہیں تو what are the worldly benefits. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم بات آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، واللہ
ثم واللہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات کو بھی دور کر دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے؟ There is always someone who says he is having family problem, کسی کی فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کی سوشل پرابلم ہے, کسی کی سوسائٹل پرابلم ہے. We have problems. Somebody is going through health problems. Somebody is going, having difficulty in marital life. کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی اگر شادی ہے تو وہ شادی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا. We have problems all around us. کبھی مہنگائی کی پرابلم بھی آ جاتی, بھی پرابلم ہے نا, پانی کی بھی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں سولوشن بتا دیا. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, مائنڈ the words guys, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے, پیچھے ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں he will make an exit for that person. اور الحمدللہ I'm a student of Arabic language. یہاں پہ جو لفظ آیا نا مخرج, اردو میں بھی ہم مخرج استعمال کرتے ہیں, right? Exit. There are two types of nouns in Arabic. بلکہ انگلش میں بھی perhaps دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, common noun اور proper noun. پریشان مت ہوئیے گا, میں آپ لوگوں کو KG میں اور نرسری میں نہیں لے کے جا رہا, just for the sake of understanding inshallah. Okay, inshallah, so that we can appreciate. الحمدللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو noun یوز کیے نا مخرج, it's a common noun. نکرہ اسم استعمال کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ he would make any exit for you. مثال کے طور پہ ایک سینیریو ہے کہ آپ ایک روم میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں, اینڈ it's pitch black, کوئی لائٹ نہیں ہے, نہ کوئی ونڈو ہے, اور چاروں طرف وال ہے, it's a concrete wall. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں, right left, where should I go? لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تسلی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا یا گزارتا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی, اسم نکرہ ہے نا, کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال ہی دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف ہمیں جو ہے اس طرف کر دینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے, وہ جیسے مرضی کرے. اٹ ڈیپینڈز اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے وہ آگے سے دیوار ٹوٹ جائے, کچھ اور ہو جائے, چھت ٹوٹ جائے, واٹ ایور دیٹ مے بی, اللہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور وے آؤٹ نکال دیں گے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹینیوز وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے رزق پرووائڈ کریں گے.